بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد. ناظرین، آپ سب کو وصال اردو کی طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک. الحمدللہ اللہ پاک کی جو ایک ہمارے اوپر ایک خاص فضل ہے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی محنت سے اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک دیا ہے، اور اس کی جو خوشیاں ہیں وہ آج ہم سب پورے پاکستان میں ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے منائی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں فردوس جمال صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے تجزیہ گار، کالم نویس اور صحافی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور اس سے پہلے آپ کو جشن آزادی مبارک. الحمدللہ. اور آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چونکہ یہ جو ہمارا پاکستان جب بنا ہے وہ ایک کسی نظریے کے اوپر، کسی خاص ایک مقصد کے اوپر بنا ہے، تو یہ جو نظریہ تھا وہ کیا نظریہ تھا، اور اس کا جو تصور ہے وہ کیسے آیا، کس طرح پیش کیا گیا کہ پاکستان کا جو تصور ہے وہ اس کو مطلب عام جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، تو ان کے سامنے کیا وہ ایک چیز رکھے گی کہ ہم اس چیز کو لے کے پاکستان بنائیں گے؟ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان واکرمہ بالعلم والحلم والبرہان. سب سے پہلے تو تمام مسلمانان عالم کے لیے بالعموم اور مسلمانان پاکستان کے لیے بالخصوص یوم استقلال پاکستان، آزادی پاکستان مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. اور اس موقع پہ میں اپنے ایک شاعر دوست کے جو انہوں نے چند ہی دیر پہلے لکھے ہیں چند شعر میں اس حوالے سے کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ حسن صبح چمن کو سنوارتا ہوا دن، یہ حسن صبح چمن کو سنوارتا ہوا دن، رخ عروس وطن کو نکھارتا ہوا دن، مبارک اہل وطن تم کو صد مبارک، یہ آسماں سے خوشیاں برساتا ہوا دن، یہ آسماں سے خوشیاں برساتا ہوا دن. تو یہ بڑا خوبصورت دن ہے، آزادی کا دن ہے، استقلال کا دن ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ شکر کا دن ہے. آزادی کی جو قومیں قدر کرتی ہے وہی قومیں باقی رہتی ہے، وہ زندہ و جاوید رہتی ہے. تو سب سے پہلے یہ آزادی کا دن ہے، شکر کا دن ہے، نعمتوں کے شکر کا. آزادی سب سے بڑی نعمت ہے. تو جہاں تک دو قومی نظریے کا تعلق ہے یا نظریے پاکستان کا تعلق ہے، تو دیکھیں جی، جس وقت لوگ مطلب بہت بات سے شروع کرتے ہیں اس کی جو تاریخ ہے، لیکن میں بہت آگے جاتا ہوں. نظریہ پاکستان آپ ہجرت مدینہ سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ نظریہ پاکستان کی اساس، نظریہ پاکستان کی بنیاد ہجرت مدینہ سے شروع ہو کر بدر کی آب و تاب راہوں سے ہوتے ہوئے دیوبند کے ساحل پہ اتر کے ہندوستان میں داخل ہوتی ہے محمد بن قاسم کی شکل میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہندوستان کا جب پہلا ہندو مسلمان ہوتا ہے اسی دن نظریہ پاکستان کی بنیاد ہندوستان میں پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں، پاکستان بننے سے بہت پہلے ایک مصنف، بہت مشہور مصنف ہندوستان کے وزٹ پہ جاتے ہیں، ہندوستان کے دورے پہ جاتے ہیں، ابو ریحان البیرونی. ٹھیک ہے. وہ واپس آ کے کتاب لکھتے ہیں، کتاب الہند، اور اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں دو قومیں رہ رہی ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو. دونوں کا کلچر، دونوں کی ثقافت، دونوں کے بود و باش، دونوں کے رسومات، دونوں کی شادی بیاہ، دونوں کے کھانے کے طریقے، دونوں کے تمام جو ہے نا روزمرہ کی جو زندگی وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، الگ الگ ہے. تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں جو ہندوستان جاتے تھے ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں. دو قومی نظریے کی وہاں سے بنیاد پڑتی ہے. پھر جا کے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ شروع کرتے ہیں آپ کے علامہ اقبال کے 1930 کے خطبہ الہ آباد سے، کہ اس دن سے یہ جو ہے نا اس کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. لیکن میں وہاں سے شروع نہیں کرتا ہوں، میں پھر جا کے شروع کرتا ہوں 1924 سے. 3 مارچ 1924 کو ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سقوط ہوتا ہے امت کا، سقوط خلافت عثمانیہ. 3 مارچ 1924 کو. اب وہ سقوط اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا علم ہوتا ہے، اتنا بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جیسے آدمی تڑپ اٹھتے ہیں، اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں. دکھ، پورا عالم اسلام مایوس ہوتا ہے.
خلافت عثمانیہ کی طرف ہم دیکھ کے جی رہے تھے، ٹھیک ہے نا. خلافت عثمانیہ سقوط اور اس کا گرنے کے بعد مسلمان مایوس ہو جاتے، خاص کر بر صغیر کے جو مسلمان ہیں. اب جب پوری مسلم دنیا میں ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت اقبال ایک جگمگاتے ہوئے ایک روشن چراغ کی طرح ایک مفکر سامنے آتے ہیں. اور اقبال نے اس وقت اس پس منظر میں جو اشعار کہے، جو نظم کہی ہے طلوع اسلام کے نام سے، بہت کمال کیے. اگر اس کے آپ رموز کو سمجھیں، اس میں پاکستان کی ایک جھلک اور پاکستان کی ایک چھلک اور پاکستان کا ایک تصور اس نظم میں موجود ہے. میں چند شعر اس نظم کے کوٹ کرنا چاہوں گا. بہت مشہور نظم ہے، آپ اس دیکھیں بالکل واضح ہے، پاکستان کے خد و خال مجھے نظر آتے ہیں واضح اس نظم کے اندر، ٹھیک ہے نا. کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، عروق مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. پھر ٹھیک ہے نا، پھر آگے چل کے کیا کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا سے ہی ہے گوہر کی سیرابی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. پھر آگے کیا کہتے ہیں، بہت خوبصورت. آپ دیکھ ایک ایک اس سے شعر سے جو ہے نا وہ پوری ایک تاریخ چھلکتی ہے. دیکھیں، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ ہزاروں ستاروں کے لاکھوں ستاروں کے ڈوبنے کے بعد جا کے صبح طلوع ہوتی ہے. ایک رمز ہے پاکستان بننے کی طرف، یہ ایک اشارہ ہے پاکستان کی طرف. پھر آگے کیا فرماتے ہیں، ایک ایک شعر کے اندر آپ کو پورا پاکستان کی تصویر جھلکتی ہوئی نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. پھر سبق پڑھ، پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. کہاں اشارہ کر رہے ہیں. پھر اقبال کیسی تربیت کر رہے ہیں، دیکھو اپنے اشعار کے ذریعے 1924 میں کر رہے ہیں، پاکستان کے آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیڈرشپ کی تربیت کر رہے ہیں. کیسے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اقبال اس وقت، ٹھیک ہے نا، امید دلاتے عالم اسلام کو. ٹھیک ہے نا. اقبال کے ذہن میں اس وقت پاکستان پل رہا ہوتا ہے، اس کے خیالوں میں پاکستان کا تصور پل رہا ہوتا ہے. اس کی دعائیں نیم شبی اور آہ صبح گاہی میں پاکستان زندہ ہوتا ہے. پھر جا کے آپ دیکھیں، پھر جا کے 1930 خطبہ الہ آباد بہت مشہور خطبہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں جو ہے مسلم لیگ کی صدارت فرما رہے اقبال صاحب، اور وہاں پہ اقبال صاحب جو ہے نا رحمہ اللہ پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تصور کیسے پیش کرتے ہیں، دیکھیں اسی وقت جب وہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خطبہ الہ آباد جو ہے نا وہ ارشاد فرما رہے ہیں، صدارتی خطبہ، وہ صدر تھے اس اجلاس کے. تو اسی دوران آپ کے لندن میں جو ہے نا اس وقت گول میز کانفرنس ہوتی ہے، جس میں گاندھی صاحب تشریف فرما ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اپنی شاطرانہ روش اور شاطرانہ ذہنیت کے ساتھ اقبال ان سے بہت مایوس ہے. اقبال کو ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ اس گول میز کانفرنس کے کوئی ثمرات نکلیں گے. اب اقبال اس صدارتی اس خطبے میں پورے خد و خال جو تصور پاکستان ہے اس کے پورے خد و خال کہ ایک ایسی ریاست ہو. ٹھیک ہے نا. پہلے تو فرماتے ہیں کہ مطلب اسلام فرد اور مجموعہ، معاشرہ، افراد دونوں کے لیے اسلام اصول دیتا ہے، اسلام تعلیمات دیتا ہے. پھر اقبال صاحب جو ہے نا پورے اس کی جو ہے نا خد و خال بیان کرتے ہیں کہ مطلب ہندوستان کے جو موجودہ مسلمان ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے لیے مستقبل میں کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. کیا حالات ہوں گے مستقبل میں. پھر ان حالات کی روشنی میں مستقبل کے پاکستان کے پیش گوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں فرماتے ہیں اقبال صاحب کہ آپ کے جو ہے نا بلوچستان ہے، آپ کا صوبہ سندھ ہے اس وقت کا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کا شمال مغربی سرحد ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کے دیگر جتنے خطے میں وہاں بسنے والے مسلمان ہیں یہ الگ قوم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کے لیے الگ ریاست کا قیام ہونا چاہیے، ایک فلاحی اسلامی ریاست ان کے لیے ناگزیر ہے. ٹھیک، جو کہ اقبال نے ایک پوری صدی کا، ٹھیک ہے نا، نچوڑ اس نے پیش کیا اپنے اشعار میں. ٹھیک ہے نا. ایک صدی کا مطالعہ پیش کیا، ایک مشاہدہ پیش کیا، ایک تجربہ پیش کیا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور ہندو کس طرح رہ رہے ہیں. ہم انگریزوں سے، گورے انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کر کے کالے ہندو کی غلامی میں ہم جاتے. تو وہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. پھر اس کو محسوس کرنے کے بعد اقبال نے ایک قوم کو جگایا، ایک قوم کو جگایا، ان کو بیدار کیا، ان کو پاکستان کے لیے تیار کیا، ان کی تربیت کی، اور نوجوانوں کے دلوں میں وہ روح پھونکی آزادی کی.
اور اس میں ایک چیز یہ بھی کہی نا کہ مسلمان اور کافر میں پہچان بھی انہوں نے بتائی، جس طرح ان کے شاعر ہیں، کافر کی پہچان یہ کہ آفاق میں گم ہے، بالکل کافر کی پہچان یہ کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان یہ کہ گم ہے اس میں آفاق۔ بالکل۔ تو اقبال نے مطلب اقبال کے سارے شعر مطلب جو ہے نا وہ ایک پاکستان کی ڈیوپیسی کی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستان کی اساس، پاکستان کی بنیاد اس سے پڑھی ہے، پاکستان کا تصور۔ لیکن اقبال نے پاکستان کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، 1938 میں ان کا انتقال ہوتا ہے پاکستان بننے سے پہلے، لیکن اس نے پاکستان کی تحریک کو عروج پہ پہنچا کے، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیا، نوجوانوں کے اندر جذبہ آزادی کو انہوں نے جو ہے نا داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، ایک ایسا وقت بھی بیچ میں آیا کہ مایوس ہو کے چلے گئے واپس، ٹھیک ہے، لیکن اقبال انہیں دوبارہ منوا کے واپس لے کر آئے اور اس تحریک میں ان کو شامل کیا، اور اس تحریک کے لیے، ٹھیک ہے نا، پورے ہندوستان میں جلسے کیے اور پورے ہندوستان میں وہ پوری تحریک کو اٹھا کے چلے گئے۔ تو دو قومی نظریہ جو ہے اور جو تصور پاکستان ہے اس کی بنیاد اور اساس شروع سے تھی، اسلامی تعلیمات کے اندر تھی۔ اقبال نے اس کو اپنے شعروں کے ذریعے اس کو جذبہ اور جلا بخشی۔ تو علامہ اقبال کو اسلام سے کتنی محبت تھی؟ دیکھیں نہیں، اس کو دیکھیں، اب ہر انہوں نے جہاں پر بھی کوئی نظریہ دیا تو اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ذکر لازمی کرتے ہیں کہ اسلام، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ جو اس کی نظریہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا یہی تھی نا، اسلام؟ بالکل تھی۔ تو اس کے کچھ جو شبہات پائے جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کی جو بنیاد ہے، جو دو قومی نظریہ ہے، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس پاکستان جو ہے اس نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کو کیا ہم بنیاد بنا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بنا؟ کہ نہیں، یہ کہ وہ اس وقت جو حالات تھے وہ دو قومی نظریے کے حالات نہیں تھے جبکہ ویسی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس فکر جو ہے نا، اس فکر کو جو کہ مطلب دو قومی نظریے کے خلاف اٹھی ہمارے سو کولڈ دانشور یا سو کولڈ جو اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی 8-10 سال کی اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹوٹلی نان سینس، وہ اس طرح کہ پاکستان، بلکہ اب انہوں نے اعتراف بھی کیا، ہمارے ہاں جو ہے کچھ دانشور جو ہے، مثلاً آپ کے باروی سرمت صاحبہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ابصار عالم صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کے علاوہ پرویز ہود بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ جو ہے نا نظریہ پاکستان کے مخالف، ان لوگوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ پاکستان ایک لیبرل سٹیٹ تھا، قائد نے جو ہے نا اس کو ایک لیبرل اس کے لیے معاشرے کے لیے بنایا تھا، ایک اس کے قائد کے لیے تصور، عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ جی بالکل کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے نا، ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ دیکھیں 10 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے ہجرت کی راہوں پہ، ٹھیک ہے، 10 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، کاٹے گئے، ٹھیک ہے نا، اور ہزاروں بہنوں کے آنچل لوٹے گئے، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کے بعد جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کو کنویں میں، اندھے کنویں میں چھلانگیں ماری اپنی عزتیں جو ہے بچانے کے لیے، اور بہت ساری عزتیں لوٹی ہیں، ہندو اور سکھ ان کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ عام لوگ تھے، وہ جو لوگ تھے وہ عام لوگ تھے، عام پبلک تھی، ان کے ذہن میں، ان کی سمجھ میں، ان کی سوچوں میں لبرلزم کیا ہوتا ہے کبھی ان کو نہیں پتا تھا۔ وہ کٹے ہیں کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے لبرلزم کے لیے، سیکولرزم کے لیے یا کسی اور ازم کے لیے نہیں دی قربانیاں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر دیکھیں، اگر لبرلزم ہی پاکستان کا مقدر تھا یا لبرلزم والی ریاست اگر قائد کے جو منظور نظر تھی تو ہندوستان میں کیا برا تھا ساتھ رہنے میں؟ لبرلزم تو تب بھی ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں رہ کر بھی آپ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مطلب اسلام بیزار چیزیں وہ تو اس وقت بھی کر سکتے تھے آپ، لیکن پاکستان حاصل اسی لیے کیا گیا۔ بلکہ یہ اپنے پرویز ہود صاحب کی پچھلے دنوں کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، جو اس وقت دو قومی نظریے کے سب سے بڑے مخالف ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اپنے نجی کوئی محفل میں انہوں نے تقریر کی، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں کون سے، ابھی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتٹ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر ابو بکر صدیق جو کہ سربراہ الاخبار کے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی میرے لیے سعادت ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی ہے نظریہ پاکستان کے اوپر، تو نظریہ پاکستان اور موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو بات ہے نظریہ پاکستان کی، تو یہ پاکستان کی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانان ہند نے جو قربانیاں دی تھیں
وہ ایک ایسے پاکستان کے لیے دی تھی جہاں پر مسلم اسٹیٹ بن سکے. اور حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے میں سمجھتا ہوں جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اس پاکستان میں بنیاد یہی تھی کہ یہاں پر نظام سیاسی اسلام کے مطابق ہو, یہاں کا اقتصادی نظام اسلام کے مطابق ہو, یہاں کا تعلیمی معاشرتی نظام وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہو. اور یہی بات شاید وہ بنیاد تھی کہ جس کی وجہ سے قائد اعظم نے جو پہلا ایک ادارہ قائم کیا اور وہ ادارہ تھا بھی اسی چیز کے لیے جس کی سربراہی انہوں نے علامہ اسد مرحوم کو دی تھی. اور اس ادارے کے ذمہ یہی تھا کہ پاکستان کا ایک ایسا اسلامی سیاسی معاشرتی تعلیمی اور اقتصادی نظام ترتیب دیا جائے جو پاکستان کو پوری دنیا میں ممتاز کر سکے اور اسلام کی اس کو تجربہ گاہ بنایا جا سکے. اور جہاں تک موجودہ سیاسی حالات کا معاملہ ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری سیاسی کرپشنز کے باوجود آج بھی اس ملک میں ایک خیر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں کی افواج وہ پاکستان کے دفاع کے ساتھ کمیٹڈ ہے, اور افواج کے علاوہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ آج بھی نظریہ پاکستان کو بنیاد سمجھتے ہیں. اگرچہ میڈیا نے بہت کوشش کی ہے لوگوں کو اس نظریے سے دور کرنے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو لوگ واضح سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ ملک علیحدہ کیوں ہم نے حاصل کیا. محض اسی لیے تو حاصل کیا اگر یہاں پہ بھی وہی رویے وہی اقدار اور وہی نظام نافذ کرنے ہیں جو ہندوستان میں نافذ ہیں تو پھر علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. علیحدہ اسی لیے کیا گیا تاکہ یہاں پہ ایک ایسا نظام قائم ہو سکے, ایک ایسا ملک بن سکے جس ملک میں تمام تر بنیادیں وہ انصاف پر مبنی ہوں, تمام تر جو اس کے قوانین ہیں وہ اسلام, انصاف, قانون اس کی بالادستی کے مطابق ہوں. اور یہ منزل اگرچہ دور لگتی ہے لیکن اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب بانیان پاکستان کا جو خواب تھا کہ یہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی. بہت سارے کام آج بھی پاکستان اسلامی دنیا کے لیے حوصلہ افزا انداز میں کر رہا ہے, جیسے پاکستان کا پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بیک بون ہونا, ایک بنیادی قوت ہونا کہ جس کی وجہ سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف وہ ایگریشن نہیں ہو سکتی جو شاید پاکستان نہ ہوتا تو وہ ہو جاتی ہے. جیسے حرمین کا معاملہ دیکھا جائے تو حرمین کے خلاف نہ جانے کب کی بہت ساری سازشیں کامیاب ہو چکی ہوتی ان لوگوں کے مطابق, لیکن پاکستان کی افواج تھی جن کا خوف یا پاکستانی عوام تھے کہ جن کی تائید اور نصرت کی وجہ سے آج تک کسی دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی طرف اس طرح آگے بڑھ سکے. اگرچہ کچھ سازشیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں آج بھی ایک خیر موجود ہے, اور یہ خیر انشاءاللہ مزید اگر محنت کی جائے تو یہ بہت بہتر ہو سکتی ہے, اور یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اس خواب کی طرف لے جائے جا سکتے ہیں جو خواب بانیان پاکستان نے دیکھے تھے اور جو نعرہ پاکستان بناتے وقت لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی, یہاں اسلام کی پاسداری ہوگی, اسلام کا قانون ہوگا, یہاں پہ انصاف ملے گا, یہاں پہ لوگوں کو امن ملے گا. اگرچہ دشمنوں کی بہت ساری سازشیں پاکستان کے خلاف جاری و ساری ہیں لیکن ایک امید موجود ہے اس کے جوانوں سے, ایک امید موجود ہے اس قوم سے کہ وہ امید ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس خواب کو ضرور شرمندہ تعبیر کرے گی. جی بالکل. ابھی یہ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ فیضان علی ہیں, ان کا ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل جو دانشوروں کا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان بناتے وقت جو قائد اعظم کے خیالات تھے وہ لبرل اسٹیٹ کے تھے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک لبرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شخصی آزادیاں دیں. اگر یہ بات کی جائے تو شاید یہ کسی حد تک ٹھیک ہو, اور اگر لبرل کا مطلب وہ مادر پدر آزادی ہے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ اس کے قائل نہیں تھے, اور ایسے لوگوں کے لیے وہ قائد اعظم کی تقاریر آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے جن میں انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ ملک جو ہے ایک اسلامی تجربہ گاہ بنائی جا رہی ہے. قائد اعظم کا وہ خطاب جب انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا سودی نظام سے تنگ آ چکی ہے. میں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک بن تو رہا ہے تو اسٹیٹ بینک ایک ادارہ بنائے اور اس ادارے کا کام یہ ہو کہ وہ تمام تر نظام اسلام کے قانون کے مطابق
ترتیب دے اور پاکستان کے تمام تر اقتصادی ڈھانچے کو اس انداز سے ترتیب دے جس سے آج یورپ کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ چیزیں ذکر کی کہ یورپ اس سے تنگ آ چکا ہے. تو قائد اعظم کا وہ جو ادارہ جس کی سربراہی علامہ اسد کو دی تھی وہ اس کے ذمہ بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی. تو بعد میں کچھ سازشیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے علامہ اسد کو اس ادارے کی سربراہی سے ہٹا کر وزارت خارجہ میں بھیج دیا گیا, لیکن بنیاد موجود تھی. قائد اعظم کا خواب بالکل کلیئر تھا, قائد اعظم کی سوچ بالکل واضح تھی, ان کے جو ذاتی افکار تھے وہ انتہائی واضح تھے, اور وہ اسلام کے مطابق پاکستان کو ایک جدید ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے تھے, اور یہی تائید ان کو اسی بنیاد سے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی. اگر لبرل پاکستان بنانا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو پھر آج شاید لبرلزم میں اور جمہوریت کی اقدار کے معاملے میں دیکھا جائے تو بہت آگے کھڑا ہوگا. پاکستان کی صرف بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی, مسلمانان ہند جو ہے وہ ایک آزاد خطہ حاصل کر کے یہاں پر اسلام کو نافذ کر سکے, اسلام کی اقدار کو نافذ کر سکے اور اسلامی دنیا کو متحد کرنے کا پیغام دے سکے. اور کسی حد تک کچھ لیڈران نے یہ کام کیا بھی, لیکن چونکہ کچھ ایسے قوم کو لیڈر ملے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ قومی مفادات پر ترجیح دی, ان کی وجہ سے یہ معاملہ ضرور گھٹائی میں پڑا ہے. لیکن پھر بھی یہ خواب, یہ الزام دینا قائد اعظم کو کہ وہ اس سوچ کو پروموٹ کر رہے تھے, میرا خیال ہے یہ کسی بھی طرح انصاف پر مبنی نہیں ہے. اگر قائد اعظم نے ایسا پاکستان ہی بنانا تھا تو ہندوستان میں ان کو اس سے زیادہ اچھا مقام مل سکتا تھا, وہ ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی بات ہی نہ کرتے. اور انہوں نے بات ہی اس وقت کی جب ہندو اور مسلمان کے درمیان ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے گا, اور یہ بات آج ان کی 100% سچ ثابت ہوئی کہ آج کسی مسلمان سے پوچھے کیا وہ آزادی سے وہاں گائے ذبح کر سکتا ہے, کیا وہ آزادی سے اپنی مسجدوں کی حفاظت کر سکتا ہے. آج بابری مسجد کا واقعہ ہو, کشمیر کے مسلمانوں کے کٹتے ہوئے لاشیں ہوں, ان کا گرتا ہوا خون ہو, یہ ساری باتیں وہ واضح دلیل ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. مسلمان کے اوپر یہ بنیا ہندو جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو آزادی دیتا. اس وجہ سے پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کے پاس ایک آزاد ریاست ہو جہاں سے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکیں, اپنے لوگوں کا دفاع بھی کر سکیں, اور ایک ایسا ملک بنا سکیں جو بہترین اسلامی ملک بن سکے. اس کی تمام تر جو نظام کی بنیادیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن و سنت پر مبنی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں, اور کیا یہ علامہ اقبال کا وہی پاکستان ہے جو انہوں نے ایک نظریہ رکھا تھا؟ دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے بنیاد کی, نقطہ نظر کی اور سوچ کی, اور ایک ہوتی ہے آپ کی موجودہ کیفیت ہے. اس کی موجودہ کیفیت یقیناً جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ موجودہ کیفیت اس خواب کے عین مطابق نہیں ہے, اور اس کی وجہ قوم کے اندر تفریق, قوم کے اندر پائے جانے جی لگتا ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کال ڈراپ ہوگی. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کر رہے تھے کہ جیسا کہ ابھی آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت کیونکہ حالات ایسے تھے اور الگ جو ہے ایک ملک بنانا ضروری تھا. جس طرح بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی بابری مسجد کے اوپر حملہ ہوا اور یہ جس طرح کی ساری چیزیں چل رہی ہیں آزادی, اس کو ہم تھوڑا سا اپنے پاکستان کے اوپر تھوڑا سا امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہیں ہر روز جو ہے بے گناہ ان کو مارا جا رہا ہے, جو ہے مختلف جگہ جو فساد اور بم بلاسٹ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا اس صورتحال میں ہم آزاد ہیں؟ دیکھیں جی, الحمدللہ ہم آزاد ہیں. پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چونکہ پاکستان کے لیے دعائیں نیم شب. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں, وہاں پہ ٹھیک ہے 8-10 سال سے ہو رہا ہوں, وہاں ہوں, مقیم ہوں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. میں اپنی والدہ کو اتنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا ہوں جتنا میں پاکستان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے.
پاکستان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کو پوری دنیا میں آپ جائیں اس طرح کی جنونی, اس طرح کے عشق و محبت کرنے والی, اپنی زمین کو ٹوٹ کے چاہنے والی, محبت کرنے والی کوئی قوم آپ کو نہیں ملے گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ دیتا ہوں. پاکستان دیکھیں. جی بالکل, ابھی ہم اسی بات پہ آتے ہیں. ابو بکر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, درمیان میں لائن کٹ گئی تھی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ ابھی جو ہے پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں, بے گناہ جو لوگ ہیں ان کا جو وہ قتل ہو رہا ہے, اور یہ ساری جو صورتحال جب ہے اس میں کرپشن ہے, اور پاکستان جو ہے وہ قرضے مزید اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے قرضوں کے بڑھنے کے ساتھ جو مہنگائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کیا اس ساری صورتحال میں ہم آزاد ہیں؟ دیکھیں, ایک ہے آزادی اور ایک ہے آزادی کا حقیقی تصور. آزادی کا حقیقی تصور دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے, آزادی ہمارے پاس موجود ہے. البتہ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں, اور یہ کسی بھی دنیا کے ملک میں دیکھ لیں, کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو آپ کے علاقائی ہوتے ہیں, اور کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جو بین الاقوامی طور پہ تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کے ملکوں پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے حالات پر بہت ساری ایسی چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے حالات سے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جو کھیل ہیں اور سازشیں ہیں ان کا اثر یہاں پہ پڑ رہا ہے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ایک بہتر ٹریک پہ موجود ہے. پاکستان میں ایک مستقبل میں ایک بہتر قیادت کی توقع موجود ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے. ایک بڑے ملک میں واقعات یقیناً ہوتے ہیں اور یہ افسوسناک ہے, اور ان واقعات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اب ان افسوسناک واقعات کی بنیاد پر ہم یہ نگیٹ کر دیں کہ یہ آزادی نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں اور اس پہ کام کرنے کی, اس پہ غور کرنے کی, قیادت کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اب آزادی کو جیسے دیکھیں نا, اب کشمیر میں جو نوجوان, جو بوڑھے, جو بچے, جو عورتیں, جو خواتین وہ جن حالات کا سامنا کر رہی ہیں, الحمدللہ پاکستان میں وہ کیفیت نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. پاکستان میں ضرور ایک ہم سازش کی وجہ سے, بیرونی علاقائی بہت سارے مسائل کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہمارے قریب بیٹھے ہوئے پاکستان کے ان دشمنوں کا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستانی قوم آج بھی ایک بات پر متفق ہے کہ وہ پاکستان کے دفاع کے بارے میں, پاکستان کی حفاظت کے بارے میں, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے لیے وہ اداروں کے ساتھ ہیں, وہ قوم ایک ہے, اور یہی جذبہ شاید ہم 14 اگست میں, جب 14 اگست ہوتا ہے, 23 مارچ ہوتا ہے, 6 سپٹمبر ہوتا ہے, یہ جذبہ ہم دیکھتے ہیں. ضرور میرا اختلاف ہوگا کہ جیسے اس کے لیے بے ہنگم ناچنا گانا یہ چیزیں نہ ہوں, شکر ادا کیا جائے تو وہ بہتر انداز ہے. لیکن قوم کے اندر ایک اسپرٹ موجود ہے, اور قوم نے ہمیشہ متحد ہو کر ایک پیغام دیا ہے کہ ہم ایک جدید انداز سے اس ریاست کو بنا سکتے ہیں. ہمارے عزائم زندہ ہیں, جوان ہیں, اور ہم اس ریاست کو اس طرح بنا سکتے ہیں جس طرح کہ اس کے بانیان نے اس کا خواب دیکھا تھا. اور جیسے میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ان طبقوں کی بہت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے جن کا تعلق دین سے ہے, جن کا تعلق اللہ کے قانون سے ہے, کہ وہ اس حوالے سے آگے بڑھ کر اپنا بہتر اور قائدانہ کردار ادا کرے. اور وہ قائدانہ کردار اسی صورت میں ادا ہوگا کہ وہ اس کی خوبیوں کو اپنائے اور اس کی جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کو دیکھے. اب اگر صرف آپ خامیوں کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے تو پھر آپ اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان میں کچھ جگہوں پہ کچھ کمی, کمزوری, کوتاہی موجود ہے تو اس پاکستان نے دیا کیا کچھ نہیں ہے. اس نے اس پاکستانیوں کو, اس خطے کو, پوری دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. اتنا اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے ہر فورم پر. تو وہ یقیناً قیادت کی ضرورت ہے, وہ قیادت بہتر سے بہتر کی جا سکتی ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ ملک اس طرح اس نہج پہ ضرور جائے گا
کہ جس سے اس کا وہ جو خواب دیکھا تھا، جن بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کی روحوں کو تسکین ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ یہاں پر اسلام کا ایک وہ بنیادی جو اصول ہے انصاف کا، عدل کا، مساوات کا، وہ یہاں پہ نافذ ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آزادی ملنے کے باوجود بھی موجودہ حالات کے پیش نظر کیا ہم آزاد ہیں؟ تو فردوس جمال صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آزادی کے تصور کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے مہمان نے بریک سے پہلے کی، میں اس سے اتفاق کروں گا۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ دیکھیں، حالات مشکل حالات ضرور ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، کرپشن بھی ہمارے ملک میں ہے، بے روزگاری بھی ہے، غربت و افلاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ کہا کہ ڈرون حملے بھی ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد خودکش دھماکے ہوئے، دہشت گردی کے شکار ہوئے پاکستان کی جو ہے نا 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو قومیں اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ کہنے کا تو ہندوستان کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، کیا وہ آزاد ہیں؟ آپ صرف اسد الدین اویسی کے، ٹھیک ہے نا، اکبر اویسی کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات واقعہ آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصہ پہلے ہمارے یہاں سے ایک ٹیم ہندوستان میں گئی کہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کی حالت زار کیسی ہے، کیا ان کو حقوق مل رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں انہوں نے کلدیپ نائر سے ملاقات کی، جو بظاہر تھوڑے سے نارمل معتدل مزاج ہے، تھوڑے سے لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مطلب بہت لوگوں کے اس کے اوپر وہ ہے کہ وہ را کے پیرول پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا مسلمان ٹھیک ہے نا، ان کے معاشی حالات ٹھیک ہے، اقتصادی حالات ٹھیک ہیں، غربت سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اس وفد کو اور لے کے دلی کے مضافات میں نکلے۔ تو اس وفد نے کہا بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، کہاں ہندو رہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت زار کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس وقت کلدیپ نائر نے بڑے افسوس کے ساتھ ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا سمپل سے طریقہ ہے، آپ گاڑی کی کھڑکی نیچے کریں اور جہاں سے بدبو شروع ہوتا ہے سمجھ لیں مسلمانوں کا علاقہ وہاں شروع ہو گیا، کہ مسلمان خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، وہاں بامبے کے اندر 37% مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی بلکہ زیادہ اب بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے سی بی آئی کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، 8 ٹوٹل مسلمان آفیسر تھے، ان میں سے بھی کچھ کا کورٹ مارشل ہوا، ٹھیک۔ تو مطلب ایک ایسے ملک میں وہ رہ رہے ہیں جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں، مسجدیں وہاں پہ شہید کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، گائیں ذبح کرنے پہ ان کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس جرم میں گائے کی عجیب ایک، دیکھیں غلام قوموں کا عجیب ایک وہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ عجیب سلوک ہوتا ہے۔ دیکھیں ہندوستان میں سانپ زہریلا جانور ہے، اس کو بھگوان بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ وہی چیز ہے نا، 2 قومی نظریہ۔ ہمارے ہاں جو گائے ہے اس کو قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہاں گائے کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ وہی 2 قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ہندو اور مسلمان کی الگ الگ پہچان علامہ اقبال نے بھی کروائی تھی، اور یہی وہ ایک مین پوائنٹ تھا جو کہ جو عام لوگ ہیں ان کو اصل میں کیا ہے کہ 2 قومی نظریے کو، پاکستان کی بنیاد کو، آپ اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا کر دینا، وہ کنفیوز ہو جائیں۔ تو یہ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ جو لبرل جو ابھی کچھ دانشور اور کچھ جو حضرات ہیں وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ قوم کو آپ کنفیوز کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان کس چیز کے اوپر بنا۔ تو یہ جو 2 قومی نظریہ لے کے چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں
کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان، وہ حب وطن ہیں، وہ پاکستان کے جو ہے وہ اس کی ترقی، اس کی خوشحالی میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اختلاف رائے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اختلاف کا ہر کسی کو حق ہے، پاکستان میں بیٹھ کے اگر کوئی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ علمی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے ایک دیکھو ایک 4th جنریشن وار ہم لڑ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک پہ لڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، میڈیا کے ذریعے کنفیوز کر لیں، ان کے جو مسلمات ہیں، ان کے جو ایسی چیزیں ہیں جن پہ وہ یقین رکھتے ہیں، ان کے اوپر فیتھ ہے، ان کا عقیدہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہی، اس کے خلاف شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا کریں، ٹھیک، ان میں سے 2 قومی نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بسا اوقات ان کے دلوں کے اندر سے جو ہے نا سچ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ فار ایگزامپل پرویز ہوڈ کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے نجی ایک محفل میں اعتراف کیا کہ بھائی قائد اعظم ایک اسلامی ریاست چاہ رہے تھے، ہم لوگوں کو کنفیوز کرنا چھوڑ دیں کہ وہ ایک لبرل ریاست چاہ رہے تھے، لیکن ہم قائد اعظم کی اس غلطی کی اصلاح کریں۔ ان کا کہنا ہے قائد اعظم نے جو غلطی کی، ایک اسلامی ریاست بنا کے اس کو لبرل ہم بنائے، اس کی غلطی کا ہم ازالہ کریں، تو یہ اعتراف ان کے اپنے منہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پروپیگنڈا جتنا بھی کریں تو پروپیگنڈا کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہے پاکستان سے، پاکستان کے حالات جیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹان ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا محور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان، ٹھیک ہے نا، عالم کفر کی، مشرق و مغرب کے کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا کانٹا ہے پاکستان۔ مشکلات کچھ ہماری اپنے پیدا کردہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے عاقبت ناندیش حکمرانوں کی، ٹھیک ہے نا، اچھا کچھ ہمارے دشمنوں کی پیدا کردہ ہیں، تو الحمدللہ مایوس نہیں ہے، پاکستان انشاءاللہ ایک اچھے مستقبل کی طرف جائے گا، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا، ایک اسلامی فلاحی ریاست انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ ابھی جو بھارت ہے وہ اس چیز کا بڑا دعوے دار بنا پھرتا ہے کہ وہاں جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہے اور وہ اپنے سارے جو حقوق پورے کر رہے ہیں۔ کیا وہاں جو جمہوریت ہے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، یہ تو تاریخ کا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ دیکھیں، آپ ہندوستان کو لے لیں، آپ کے ہاں سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے وہ سب سے بڑی کرسی پہ فائز ہے، مودی صاحب، ٹھیک ہے۔ گجرات میں انہوں نے، ٹھیک ہے، ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، کرسچنز کو مارے گئے، ٹھیک ہے نا، سکھوں کو ہندوستان کے اندر مارا گیا، ٹھیک ہے نا، بندے ماترم پتہ نہیں کیا کچھ مطلب ان کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں وہ مطلب ایک ڈھکوسلا ہے، ایک ایسا مطلب دنیا کو فریب دینا، دنیا کو دھوکہ دینا، اور دنیا کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے نا، ہندوستان ایک ہندو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انتہا پسند جو ہے نا زائنسٹ ہندوؤں کا جو ایک ملک ہے، تو اور وہ اپنی دشمنی کشمیریوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا، مودی صاحب نے جو ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان بلوچستان میں زیادتیوں کا جواب دے دے، کشمیر میں زیادتیوں کا جواب دے دے، ٹھیک ہے نا، جو آزاد کشمیر میں۔ جی بالکل، ہم اس بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ سوات یونیورسٹی سے پروفیسر یحییٰ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا اور اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی، آپ کا بھی شکریہ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں بھی بات ہو رہی ہے، انڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے جو ہے وہ بڑے دعوے کر رہا ہے کہ جی انڈیا میں جمہوریت جو ہے وہ قائم ہے، کیا وہ اپنے جو دعوے کر رہا ہے ان دعووں کو کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے وہ؟ تو انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جمہوریت ہے یا جو ان کے اپنی بھی دعوے ہیں، لیکن کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں جو ان کا رویہ ہے کشمیر کے حوالے سے، تو وہ تو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وہاں جمہوریت ہے، لیکن چونکہ خصوصاً کشمیر کے حوالے سے یا اب بلوچستان اور افغانستان میں جو ان کی پالیسی ہیں، چونکہ جو عالمی دنیا ہے یا ان کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک جمہوریت ہے، حالانکہ کشمیر کے عوام کا ایک حق ہے، ان کو اپنے رائے کا ایک حق حاصل ہے، اور یہ ساری چیز جو ہیں یہ اقوام متحدہ میں یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، ان کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک جمہوری حق ہے۔ تو اگر انڈیا کی حکومت کا ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت جمہوری ہے، تو پھر کشمیری عوام کو یہ حق ملنا چاہیے۔ اگر ان کو حق یہ نہیں ملتا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ جمہوری ہے؟
جی ابھی دیکھیں جیسا کہ کشمیر میں ہمارے جو بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، جو خواتین ہیں ان کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں جشن آزادی جو ہے اس کو کیسے منانا چاہیے؟ تو جشن آزادی کے حوالے سے تو آج مطلب مختلف تقریبات ہو گئیں پاکستان میں، پاکستان کے کونے کونے میں، اور ہر جگہ کشمیر کی بات بھی کی گئی، اور برسر اقتدار لوگوں نے پاکستان میں، ہمارے آرمی کے اور حکومت کے اپوزیشن کے لیڈرز نے، سب نے کشمیر کی بات کی. اور پاکستان کا ہر باشندہ وہ کشمیر کی بات تو کرتا ہے، کشمیر کی آزادی کی بات بھی کرتا ہے، کشمیر بننے کا پاکستان، یہاں بھی نعرے لگتے ہیں اور وہاں بھی نعرے لگتے ہیں. لیکن جو یہ مسئلہ مطلب اتنے عرصے سے جو اٹکا ہوا ہے، اور جو کشمیر کی پالیسی ہیں چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مطلب اس پہ کام نہیں ہو رہا زیادہ، اور نہ اس میں کوئی تیزی آ رہی ہے. جو بھی حکومت پاکستان میں آتی ہیں تو ان کی ترجیحات الگ ہوتے ہیں اور ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو جو جتنا وقت اس کو دینا چاہیے، یا جو اس کو توجہ دینی چاہیے، اس طرح کی توجہ یا اس طرح کا وقت وہ اس کو نہیں مل رہا. تو آج جشن آزادی کے حوالے سے اگر ہمارے لیڈرز نے ایک نئی عزم کا اظہار کیا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اب باتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے بہت پہلے، لیکن ہمیں عملی طور پہ اس حوالے سے کچھ کرنا ہوگا. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں، کیا ہم جو کشمیری بھائی ہیں ان کی آواز کو کیا سلامتی کونسل میں بھی ہمیں اس چیز کو پیش کرنا چاہیے نا؟ یا کہ ایسا نہیں کہ ہم جو بھی تقریب کرتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا جاتا؟ تو سر اس میں تو سب لوگ جانتے ہیں، اور ہماری سننے والے بھی اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں کئی سارے عوامل جو ہیں وہ شامل ہوں گے. کہ اور جس طرح آپ نے سلامتی کونسل کی بات کی، میں تو کہتا ہوں کہ ہر لیول پہ کشمیر کی بات ہونی چاہیے، ہر فورم پہ کشمیر کی بات ہونی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی سارے ایسے عوامل ہو جو چاہے یا خفیہ ہوں، یا ہم لوگ ہمیں اس کا سمجھ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ سست روی کا شکار ہے، اور اس میں کوئی اچھی پیش قدمیاں نہیں ہو رہی. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب تو مزید جو حالات ابھی، اور خصوصاً اس مہینے میں جشن آزادی کے حوالے سے جو تقریبات ہو گئی، اور خصوصاً اس مہینے میں اور آج تک جو کشمیر کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں قریب دنوں میں، تو میرے خیال میں تو باتوں کا وقت، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، باتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، اور اب تو کام کا یہ مرحلہ ہے. تو ہر فورم پہ کشمیر کی بات ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ جتنا بھی جلد ہو سکے اس کو حل کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے آخری سوال کہ جیسا کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی بائکس لے کے جاتے ہیں، ان کے جو سلنسر ہیں ان کو نکال کے آواز تیز کرنے کے لیے ایک شور شرابہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آزادی ہے، اس کو منانا چاہیے، لیکن اس کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں. آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے ساتھ والے بھائی کو جو ہے وہ نقصان دیں، اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. کیا ہم یہ ناچ گانا کر کے ہی آزادی منا سکتے ہیں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ذی شعور، یا کوئی لکھا پڑھا انسان، یا کوئی بھی لکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس طرح کی حرکت تو نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس کو ہم خوشی منانے کا ایک مہذب طریقہ کہہ سکتے ہیں. بلکہ مہذب طریقہ تو یہ ہے کہ جو آزادی ہے اور آزادی کا اصل احساس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے ایک طویل سفر کے بعد ایک ملک ہمارے حوالے کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو بزرگ تھے وہ تو اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ وہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبولیت سے نوازے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ایک امانت دی ہے، جو ایک جوہر، جو ایک ہیرا پاکستان کی شکل میں ہمارے حوالے کیا ہے، تو
میرے خیال میں تو ہم اور یہ سوال تو ہمارے اور اس سوال کا جواب تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم کیسے، کیا یہ سفر ختم ہو گیا اور اب کیا مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یا اس قسم کی حرکتیں جو ہم خوشی کے دن ہم کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتوں سے ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس آزادی کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ہم اگر کسی کو تکلیف دے یا ہماری حرکتوں سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس سے کوئی اور حادثہ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، تو اس عظیم دن اور اس عظیم خوشی کی موقع پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی کسی انسان کو تکلیف دینا اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی تقریبات میں اور اس طرح جو ایک عظیم دن ہو ہمارے سامنے، اس دن تو اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ تو شاید ہم دنیا کو یہ بتانے میں ہم ناکام ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے اور ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہے، اور ہم واقعی حقیقت میں ہم آزادی کی نعمت کو جانتے ہیں اور اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ میرے خیال میں دنیا کو یہ پیغام دینے میں ہم پھر ناکام ہوں گے اگر اس طرح کی حرکتیں ہم کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ فردوس صاحب بات ہو رہی تھی قربانیوں کے حوالے سے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کافی جو پاکستان بنتے وقت جو ہے وہ قربانیاں دیں، تو کیا وہ قربانیاں جو دی ہیں کچھ رنگ لائی ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ قربانیاں بہت بڑی قربانیاں دی اور عظیم قربانیاں دی، اور عظیم قومیں اپنی عظیم قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک ہم اپنی نئی نسل کو ان قربانیوں کے حوالے سے بتائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، نئی نسل اس نہج پہ اس پہ تربیت اس کی نہیں ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت بہت ساری ریاستوں نے جو ہے ہمارے جو تھی یہاں کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا اپنے طور پہ، ٹھیک ہے، اپنے طور پہ الحاق کیا، اپنے خود لڑکے انہوں نے اپنے علاقوں کو آزاد کروایا اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ گلگت بلتستان کی میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں ڈوگرا راج تھا، اس وقت سکھوں کی حکومت تھی، اور ڈوگرا کا اس وقت جو گورنر تھا، گورنر گنسارا سنگھ صاحب تھے، ان کو وہاں کے نوجوانوں نے گرفتار کر لیا۔ اب یہاں پاکستان کی تحریک آخری دنوں میں پہنچی، وہاں کے نوجوانوں نے اس کو گرفتار کر دیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا، ڈوگرا راج گلگت بلتستان سے ختم ہوا۔ لیکن ایک خوبصورت واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ گورنر کو انہوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور صبح انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرنا ہے۔ پاکستانی فوج وہاں نہیں پہنچی، اس وقت کی جو مطلب جو لڑ رہے تھے وہ لوگ نہیں پہنچے، پنجاب سے ان کا رابطہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا۔ تو راتوں کو ان نوجوانوں نے جاگ کے رات گزاری، اور رات انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بنانا تھا۔ اب جھنڈا بنانے کے لیے پورے شہر میں وہ گھومے ہیں، کہیں ان کو کپڑا نہیں ملا، ٹھیک ہے، غربت تھا، افلاس تھا۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اعلان کیا بھائی کسی کے پاس کپڑا ہے تو لے کر آئے۔ تو ایک بزرگ نے ایک تھان کفن کا اپنے بغل کے نیچے دباتے ہوئے آئے ان نوجوانوں کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کفن کے لیے رکھا تھا اور کشمیر سے لا کے کئی سالوں سے رکھا تھا، تو اس کفن سے پاکستان کا جھنڈا بنائے۔ تو اس کفن کو رنگا گیا اور اس سے پاکستان کا جھنڈا بنایا، ٹھیک ہے، کفن سے پاکستان کا جھنڈا بنا، اور اس کے بعد سے لے کر کارگل، ذراس، سیاچن اور ان محاذوں پہ اس کے بعد اسی جھنڈے پہ، ٹھیک ہے نا، جھنڈے سے کفن بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کفن سے جھنڈا بنانا اور جھنڈے سے کفن بنانے کا یہ سفر ہے پاکستان کی کہانی، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کے لیے ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، ایک عشق تھا۔ اس قربانی کے ساتھ پاکستان بنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا رنگ الحمدللہ نظر آ رہا ہے اور مستقبل میں بہت واضح انداز میں نظر آئے گا۔ مستقبل قریب میں پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ پاکستان الحمدللہ اس وقت عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا۔ پاکستان کے ہاں نہ میں فیصلے ہوں گے، تو سو پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے، اور قربانیوں نے الحمدللہ رنگ لایا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو ہونا چاہیے۔ محرومیاں ہیں علاقوں میں، وہ محرومیاں دور ہونی چاہیے، لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، حکمرانوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اچھے لوگ آگے آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اداروں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ابھی پاک چائنا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پاکستان میں خوشگوار جو ہے نا بہترین مطلب ایک انقلاب آئے گا، ایک معاشی انقلاب آئے گا، ایک گیم چینجر جو ہے نا بہت منصوبہ ہے۔ تو اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی ہمارے دشمن بہت کوشش میں ہے کہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ مار مارے۔ آپ دیکھیں قائد اعظم جس وقت پاکستان کی تحریک چلا رہے، اس وقت جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو اعلان کرتے کہ پاکستان کو بنانے دے دو،
لیکن معاشی طور پہ پاکستان کو ہم اتنا کمزور کر لیں گے کہ قائد مجبور ہوں گے دوبارہ آ کے اس کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے. تو یہ فکر اس وقت سے چل رہی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ انہوں نے کمزور کرنا ہے. اور اس کے لیے دیکھو انہوں نے گوادر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, پاک چائنا وہ رازداری کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کلبھوشن یادو کی صورت میں انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو بھیجا, ٹھیک ہے نا, بہت بڑا وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمارا جو ہے نا بالکل وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہماری جو آزادی ہے, ہماری جو خوشیاں ہیں, ظاہری بات ہے ان سے برداشت نہیں ہوں گی اور اس طرح کے وہ ہیلے جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. فردوس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جہاں زیب منا صاحب ہوں گے, تو ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا. دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح تھے, کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا. مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ آپ کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے. میں نے اس سے زیادہ وفادار, رفیق اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا. وطن عزیز پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے ان گنت لازوال قربانیوں کے عوض حاصل کیا. اسی کی بدولت ہند کے مسلمان آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے. قیام پاکستان کی یہ عظیم و لازوال جد و جہد انسانی تاریخ کا ایک بے مثل حصہ ہے جسے کروڑہا مسلمانان ہند نے اپنے خون سے رقم کیا. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی خباستوں سے مشرقی پنجاب کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا تو وہاں بسنے والے مسلمان افراتفری کے عالم میں عازم پاکستان ہوئے. اور پھر چشم فلک نے ظلم اور بربریت کے وہ نظارے دیکھے کہ انسانیت بھی مارے شرم کے منہ چھپانے لگی. ہندو بر صغیر کی اس تقسیم کو گو ماتا کی تقسیم سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے انتقام کا منصوبہ بنایا. انہوں نے اکالی سکھوں کو سکھستان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. ریاستی فوجوں نے بھی ہندوؤں اور سکھوں کا ساتھ دیا. ہندوستان کی ریاستوں کے ہندو اور سکھ حکمرانوں نے بھی بھرپور چنگیزیت کا ثبوت دے کر مسلم آبادی کو تہہ تیغ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. مسلمان پولیس افسروں سے ہتھیار لے لیے گئے اور غیر مسلم پولیس نے قتل و غارت میں سکھوں اور ہندوؤں کی پشت پناہی کی. ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور 10 لاکھ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا. 50,000 عورتیں اغوا ہوئیں اور ان کی عصمت دری کی گئی. آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان آزادی سے پہلے تو کہا تھا کہ اگر تقسیم کے بعد کوئی فساد ہوا تو اسے روکنے کی کسی بھی تدبیر سے گریز نہیں کیا جائے گا, لیکن عملی طور پر مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم رہا. لیکن منافق اور منتقم مزاج ماؤنٹ بیٹن تماشا دیکھتا رہا. تقسیم ہند کے بعد 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے پاکستان اس حالت میں پہنچے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیز و اقارب شہید ہوئے. عفت مآب بیٹیاں اغوا ہوئیں, مال و اسباب لوٹ لیا گیا, قافلوں کے راستے میں آنے والے کنووں میں زہر ملا دیا گیا. ان کے پاس رہنے کو گھر تھے, نہ پہننے کو کپڑا, کھانے کو روٹی تھی, نہ پینے کو پانی,
لیکن नौज़ायदा पाकिस्तान ने अपना दामन उल्फत वाह करके सबको अपनी आगोश मोहब्बत में समेट लिया। रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की 77% आबादी मुसलमान थी, जो न सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से कुदरती तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी, बल्कि मुआशी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में भी पाकिस्तान के साथ मजबूत बंधन में बंधी हुई थी। लॉर्ड माउंट बैटन ने रेड क्लिफ को बददियानती का सबक पढ़ाया और उसने गुरदासपुर और बटाला को भारत के हवाले करके भारत की कश्मीर तक रसाई मुमकिन बना दी, और फिर कश्मीर में भी भारत ने खून का बाजार गर्म किया। पाकिस्तान को आबाद करने के लिए बिलाशुबा लाखों मुसलमानों को आग और खून के तूफानों से गुजरना पड़ा। ये इतनी बड़ी इब्तला थी कि दुनिया की तारीख इस किस्म की तब्दीली आबादी की मिसाल पेश नहीं कर सकती। दुश्मनों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सके और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हुआ और सबसे बड़ी इस्लामी रियासत बना। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल पाकिस्तान तो सलामत रहे। तजदीद अहद वफा का दिन 14 अगस्त वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पूरे जोश और जज्बे से मनाया जाता है। ऐसे नौजवानों की भी कमी नहीं जो इस आज़ादी का मतलब सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि इस दिन बेहंगम शोर शराबा किया जाए, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालकर कानों को फाड़ देने वाला शोर बर्पा कर दिया जाए, लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में भारतीय गाने सुनाए जाएं, सड़कों पर ओवर स्पीड और वन व्हीलिंग करते हुए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला जाए। इसका नतीजा ये है कि वो 14 अगस्त का दिन अब सिर्फ एक आम तातील समझकर मनाते हैं। इस तारीखी दिन का पस मंज़र और अहमियत ये है कि हमारे आबा व अजदाद ने किस कदर जिद्दोजहद और कितनी मेहनत से इस वतन अजीज़ को हासिल किया था। शायद जहन के किसी गोशे में भी ये बात नहीं कि इस खित्ते के हुसूल के लिए तारीख़ इंसानियत की बहुत बड़ी हिजरत की गई। हमारे बुज़ुर्गों ने मकानात, कारोबार और मालो जायदाद तो क्या, अपने प्यारों की कब्रों को अलविदा कहा, अपने प्यारों को नेज़ों और कृपानों की नज़र होते देखा। हज़ारों इफ़्फ़त माब ख़वातीन की इस्मत को तार तार कर दिया गया। माओं के सामने उनके नन्हे मुन्ने और मासूम जिगर गोशों को ज़बह किया गया। ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए जिनकी दास्तान सुनकर दिल टुकड़े टुकड़े और जिगर पारा पारा हो जाए। ये सब कुर्बानियाँ किस लिए थीं? क्या ये सिर्फ एक खूनी खेल था जो मुसलमानों और गौ माता के पुजारियों के दरमियान खेला गया था? नहीं, ये सब कुर्बानियाँ सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आने वाली मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दी गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो जज्बे ठंडे पड़ गए, वो जोश व खरोश और जुनून मांद पड़ गया। नफरतों के अलाव सुलगने लगे, नफरतों ने मोहब्बत की जगह ले ली। रगों में दौड़ती रवादारी, भाईचारा और बर्दाश्त जुमूद का शिकार हो गई। जात पात, फिरके और मसलकों के अंबार लग गए। अदालतों में इंसाफ, पार्लिमान में ज़मीर तक बिकने लगा। हमारी इन्हीं बातों और सोच की वजह से दुनिया समझती है कि अब इस मुल्क में कोई मुत्तहिद कौम, कोई मिल्लत नहीं रहती, बल्कि निशाने मंजिल खोया हुआ मुंतशिर इंसानों का एक हुजूम है जो सहरा व बयाबा में हैरान और परेशान सरगर्दां है। लेकिन दुनिया ये भूल गई कि हम ऐसी कौम हैं जो यके बाद दीगरे सानहात के बायस सदमों से ज़रूर दो चार हैं, लेकिन बेहिस हरगिज़ नहीं। मेरे वतन के नौजवान में अब भी ईमान और यकीन की चंगारी बाकी है। वो अब भी 14 अगस्त का सबक याद रखने के काबिल है। उसे दुनिया की कोई ताकत इस मट्टी और इससे जुड़े असास व मकासद को उससे अलग नहीं कर सकती। ये अगस्त का महीना है। आइए इस 14 अगस्त को हम अहद वफा की तजदीद करें, अपने रब के हजूर ये वादा करें
کہ یہ ملک جن عظیم اسلامی اور اخلاقی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، ہم ان مقاصد کو اپنی کوشش کی حد تک پورا ضرور کریں گے۔ آئیے 14 اگست کے دن عصبیت، فرقہ واریت، لاسانیت کے بتوں کو توڑ ڈالیں، محبت اور بھائی چارے کا درس دیں، اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کا عہد کریں، اور سب یک زباں ہو کر یہ نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ناظرین کی پرزور فرمائش پر وصال اردو اب ایشیا سیٹ 7 پر فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل، سمبل ریٹ 26000۔ دیکھیے ہر منگل، جمعرات، ہفتے اور اتوار کی رات 8 بجے لائیو پروگرام، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صرف وصال اردو پر۔ سرزمین شادباد، کشور وسیع شادباد، تو شان عزم عالی شان۔ اسلام صرف رسم و روایات اور روحانیت کا مجموعہ نہیں، بلکہ مسلمان کی پوری زندگی پر محیط ہے، جس میں سیاست و معیشت اور دیگر تمام شعبۂ حیات شامل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ فردوس جمال صاحب تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام جہاں زیب مناس ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اور صحافت میں بھی ان کا ایک اچھا خاصا نام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت مہربانی ہے افضل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ یوم آزادی منائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اپنے جو بائکس اور یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور کچھ ناچ گانا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو یوم آزادی ہے وہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہی خوشی ہے، کیا یہی ہماری آزادی ہے؟ بہت شکریہ افضل صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے اس موضوع پہ آ کے بات کرنے کا، اور بڑا ایک آج کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم موضوع ہے، اور ہماری نئی نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم ان کے لیے راہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں اپنے ماڈرنزم کے ہم نے چولے زیب تن کر لیے، اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری اساس کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فتح کا جشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے منایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکا کے داخل ہوئے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو ہم نے معاف کر دیا، اور عجز و انکساری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ
آج تاریخ اس کی مثال پیش کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں, زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن مناتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو طریقہ ہمارا وہ آزادی منانے کا نہیں ہے. اس پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا, ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے قربانیاں دیں. یہ خون کی ندیوں میں بہہ کے پاکستان بنا ہے. یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا. اب 15 اگست جب یوم آزادی کی دیوی بھارت پہ مہربان ہوئی تو آپ دیکھیں کہ امرتسر کی گلیوں میں مسلمان عورتوں کو بڑھانا کر کے انہیں ننگا بگایا گیا, پھر ان کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کی گئی اور پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا, ان کو جسموں کے حصوں کو کاٹا گیا, ان پہ آریاں چلائی گئی. تو پھر ہم کیسے آج کا جو دن ہے یہ دن ہے ان کے قربانیوں کو یاد کرنے کا. زندہ قوم میں اپنے, میں نے آگے بھی کہا کہ جشن آزادی مناتی ہیں, لیکن جشن آزادی منانے کا یہ طریقہ سلنسروں سے ان کی وہ نکال لیں, ساؤنڈ کا زیادہ کر لیں, اپنی گاڑیوں پہ میوزک چلا دیں اور اپنی گلیوں میں ہلڑ بازی کریں, اپنے محلے میں ہلڑ بازی کریں. ہوائی فائرنگ سے آج پاکستان میں ایک جگہ پہ 2 بندے فوت ہو گئے ہیں, جبکہ کشمیر ابھی تک ہماری اسی آزادی کا حصہ ہے. یہ بات کہتے ہوئے میں ذرا بھی گریزہ نہیں ہوں کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے محمد بن قاسم نے رکھ دی تھی, جب وہ ایک مسلمان بہن کی عصمت دری کے رکوانے کے لیے وہ سندھ پہ آیا تھا. وہاں اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کیا اور اس نے راجہ دہر کو, ایک ہندو راجہ کو شکست دی. آج ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں کی جو ہے عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں کشمیر میں. کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جس طرح جشن آزادی ہم منا رہے ہیں اس طرح منائیں؟ نہیں, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانی کو تو سلام کریں, لیکن یہ جو ہلڑ بازی ہم کرتے ہیں یہ نہ کریں. ایک پنجابی شاعر نے اس کی تھوڑی سی عکس بندی کی, میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اس نے کہا تھا کہ قلم ہویا سر کلمہ ٹوٹیاں, قلم ہویا سر کلمہ ٹوٹیاں, عزت دی پہن لالو ازرا سلمہ بانو ٹوٹیاں, پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. ہم کیا سمجھتے ہیں پاکستان ہمیں ایسے ہی مل گیا ہے اور آج ہم ایسے آزاد ہیں, خود مختار ہیں. ہم اپنی آزادی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ ہم دنیا کے سامنے ہم کوشش کریں, میں نوجوان ہوں, آپ ہیں, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر جشن آزادی پہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کریں کہ دنیا میں ہماری پہچان بنے اور لوگ کہیں کہ ایک قوم ہے جو ہر سال اپنی جشن آزادی کو ایک انوکھے انداز میں مناتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں, نہ کہ ہر سال ہماری جو مائیں جو 1947 میں رو پیٹ کے پاکستان آئی تھی, ان کے بچے جو ان کے جوان سپوت جو ان کے شہید ہوئے تھے, آج سڑکوں پہ وہ ان کے خون بہ رہے ہیں. یہ خون مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے, اتنا اس طرح اسے رائگاں کرنا, اس طرح اسے ضائع کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ نا انصافی ہے. اور یہ آپ کا بہت ہی زبردست کویسچن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی ڈیبیٹ کی جا سکے وہ کم ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں, جہاں پر ہم ایک طرف تو ہم آزاد ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈرون حملے جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں, بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, اور کرپشن جو ہے حد سے زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو کرپشن زیادہ ہو رہی ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, ہم قرضوں کے نیچے ڈوبتے جا رہے ہیں, مہنگائی زیادہ, کیا ہم اس سچویشن میں بھی آزاد ہیں؟ یہ جہاں تک آپ کا سوال ہے جی کہ ہم اس سچویشن میں بھی آزاد ہیں, آزاد تو ہم ہیں. آزادی ہماری کوئی جو ہے اس نے سلب نہیں کر سکتا. اب یہ کہ ہم نے آزادی کی تعریف کیسے کرنی ہے اور اسے ہم نے ڈیفائن کیسے کرنا ہے اور ہم نے اپنے لیے کون سے راستے منتخب کرنے ہیں. بینگ اے نیشن, قومیں جب بھی اپنی اصلاح کی ٹھان لیتی ہیں تو وہ کر گزرتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کوئی بھی عمل ہے وہ ایک سست روی کا شکار ہوتا ہے. لیکن ہم بدقسمت اس حوالے سے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ سست روی کا شکار ہیں. ماؤ زیدونگ نے جب چین میں انقلاب برپا کرنا تھا تو اس نے 40 سال پہاڑوں پہ گزارے. وہ پہاڑوں سے گزرتا, ہر گاؤں کے پاس جاتا, وہاں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا, اور ایک گاؤں کے بندے کے پاس اسے پتہ چلتا کہ بندہ بیمار ہے تو اسے جا کے اسے کہتا ہے یہ دوائی ہے جی, آپ دوائی کھائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو یہ دوائی پرووائڈ کرتی, مہیا کرتی اور آپ کی صحت کا خیال رکھتی. تو اگر وہ حکومت ہماری اس سلسلے میں ناکام ہو گئی ہے تو ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب وہ 40 سال کی محنت کے بعد نکلا
تو دنیا کی چرسی اور بنگی قوم کو، افیمی قوم کو دنیا کی نمبر 1 قوم کی صف میں لا کھڑا کیا، اور آج چائنا تیاری کر رہا ہے عالمی طاقت بننے کی. ٹھیک ہے، ہم بحیثیت قوم اپنے جو ہمارا محور تھا نا جی، ہم اس سے نکل گئے. جیسے اب ہم زمین کی، ہمیں محور کی مثال لیتے ہیں تو ہمیں اپنی زمین کی مثال پتہ ہے. زمین اپنے محور میں گردش کر رہی ہے، سورج کی گرد چکر لگا رہی ہے، اسے جو ہی اگر یہ باہر نکل جاتی ہے تو یہ خلا میں بھٹک جائے گی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا. اسی طرح بینگ یہ پاکستانی، ہم اپنے محور سے نکل گئے ہیں اور ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں اپنی منزل ہی نہیں مل رہی. پاکستان جیسے اپنے آگے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 2 قومی نظریے کو جب ہم ڈیفائن کریں تو ہندو جو ہے وہ گاؤں کا ماتا کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا وہ ذبیحہ ہے. ہندوؤں کی چٹیا ہے، مسلمانوں کا ختنہ ہے. ہندوؤں کا فجر کے وقت ناقوس ہے اور ہماری فجر کی اذان ہے، اور ہم اللہ اکبر سے اپنی فجر کی ابتدا کرتے ہیں. لیکن آج دیکھیں اللہ اکبر جب الصلاۃ خیر من النوم ہوتی ہے تو کتنے ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑ کے مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے کہ ہم اپنے محور سے نکل گئے. ہم نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم نے جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں جن کی بہہ گئی تھی، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی اگر بنیادوں کو اکھاڑا جائے تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی بنیادوں میں جو گارا لگا ہے وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد کے خون سے گندا ہوا گارا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. آج اگر حکمران کرپٹ ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ہے. ہم ذہنی غلامی کا جو آپ نے بڑا آگے بہترین لفظ استعمال کیا، آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن جو ایک ہمارے جو ذہنی غلامی ہے وہ بھی تک ہم سے نکلی نہیں ہے. وہ ذہنی غلامی جو ہے نا، جو فیوڈلزم، جو جاگیردارانہ نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. آج بھی پاکستان میں وہ 300 خاندان ہی برسر اقتدار ہیں جو انگریزوں کے گھوڑوں کو نہلاتے تھے. آج وہی حکمران برسر اقتدار ہیں، وہی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں، دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی میں وہ بارش کے مینڈکوں کی طرح چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں، اور ہم عوام انہیں دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں. یہی تو بات ہے نا کہ ایک چیز جو ہے ابھی اب دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ جب سے آزاد ہوا ہے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان میں جو کرنسی تھی اور ڈالر جہاں تھا وہ تقریباً سیم تھے. جی جی ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ عرصہ تو وہ سٹیبل رہا. ٹھیک ہے، عسکری قیادت میں کچھ عرصہ سٹیبل رہا، اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو گیا. نیچے آتے آتے آج جو ہے وہ اس میں تقریباً 110 111 کے قریب پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں وہی پاکستان، ٹھیک ہے، اس وقت ایک چیز تھی، ہمارا ایک قومی نظریہ تھا، ایک چیز تھی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اسلام کے نام پر جو ہے اس کو حاصل کیا ہے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اب جو دوسری طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جس ایک بنیاد پہ یہ مسلمان جو ہے وہ مر جاتا ہے، اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اگر ایک وہ نقطہ نکال دیا جائے تو یہ پاکستان اس چیز کے اوپر نہیں رہے گا. اسی وجہ سے پاکستان کے جو بنیادی جو ایک اصولوں پہ قائم ہوا تھا ان کے ذریعے جو ہے عوام کے ذہنوں میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان بناتے وقت وہ ایک لبرل سوچ تھی، وہ پاکستان کو ایک لبرل جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. تو آپ اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو بھی کچھ طبقہ ہے جو ایک دانشور طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ لبرل تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا بڑا سوال لمبا ہوگی جی کہ پاکستان میں لبرلزم جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ بات کریں 1989 ضیاء الحق کی وفات کے بعد. اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو جب پہلی دفعہ اقتدار میں آتے ہیں تو تب شروع ہوتا ہے. تب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست میں آ کے وہ کہتے ہیں جی کہ میں کبھی دل کی تشنگی کے لیے پی بھی لیتا ہوں، میں ناچ گانا بھی سننا پسند کرتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھائی یا باپ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اور گھر میں ٹی وی بھی عام بھی نہیں تھا، اور یہ میوزک کا اتنا دور دورہ بھی نہیں تھا. تو اس وقت بھٹو نے جو بات کی تھی وہ خالی ایک وزیر اعظم پاکستان کی بات نہیں تھی، وہ ایک نظریے کو لے کے چل رہے تھے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاکستان کو آئین تو دیا، انہوں نے پاکستان میں قادیانی کو غیر مسلم بھی قرار دلوایا، لیکن بھٹو نے پاکستان کی جو اساس تھی اسے ہلا کے رکھ دیا ہے. جو پاکستان میں ایک اور انفلوئنس تھا ہمارے ساتھ داخل ہوا، جو دنیا کے خد و خال بدلے نا جی. ایک ہمارے پڑوسی ملک میں انقلاب اسے بڑے زور سے اچھالا جاتا ہے، اس وجہ سے جو
دنیا کا امن تباہ ہوا اس انقلاب کے بعد، انقلاب ایران کی میں بات کروں، اس کے بعد جو دنیا اور اسپیشلی مسلم دنیا کی جو امن تباہ ہوا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کا جب جو سب سے بہترین نعرہ تھا سیالکوٹ کے جو اصغر سودائی تھے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس نعرے کی بنیاد دیکھیں وہ لبرلزم ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے ہم نے جو پیروکار ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں یہ جو لبرلزم ہے ہم تو اس میں جا ہی نہیں سکتے. ہمیں یہ جتنے بھی پاکستان میں کچھ چند نام ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہچان کو داغدار کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ منہ کی کھائیں گے. حق تو ہمیشہ سامنے آ کے رہتا ہے، اور حق بنا ہی اسی لیے کہ باطل مٹ جائے. یہ طاغوتی طاقتیں ہیں جی، ان میں انشاءاللہ اتنی زیادہ جرأت نہیں، اور جب تک پاکستان میں غیور اور عزت دار اور اسلامی شعار والے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے حق حلال کی کمائی سے ان کی پرورش کی ہے اور رزق حلال سے ان کی پرورش کی ہے، جب تک وہ ایوان اقتدار میں برجمان ہے تب تک انشاءاللہ لبرلزم. ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم الحمدللہ ایک دفعہ غلامی سے نکلے، ٹھیک ہے، اب کیا وہ حالات دوبارہ وہی پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم ایک غلامی سے نکلے ہیں اور دوسری غلامی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، غلامی کی مختلف تعویلیں ہوتی ہیں، غلامی کا مختلف طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ میں آگے بھی کہا کہ ہم الحمدللہ ایک آزاد قوم ہے اور آزاد اور خود مختار قوم ہے. ہمارے اوپر جو اب غلامی، ہم جسے اب آپ غلامی بار بار کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر دیکھیں، ہم بیسیت مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جیسی قوم ہوگی اس کے ویسے حکمران ہوں گے. یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے اور اسے ہمیں ماننا چاہیے، اور اس میں بیسیت قوم ہم سارے ہی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی ایک کو یہ گلا نہیں کر سکتے کہ آپ یا میرے اور آپ کے یہ اعمال کی وجہ سے یہ غلامی ہم پہ مسلط کی گئی ہے. بینگ اے نیشن ہمارے اوپر یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور جب تک ہم آج ووٹ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ووٹ کا رائٹ ہے، آج ہم اپنی آزادی سے ووٹ دے سکتے ہیں. اگر ہم 300-200 روپے کے پیچھے اپنی ووٹ بیچ دیں گے تو پھر ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے. وہ تو کہیں گے تم نے تو اپنا ووٹ بیچ دیا، اب تمہیں مجھ سے کیا سروکار ہے، میں اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھوں، پاناما میں میری آف شور کمپنیز آئیں یا میرے خلاف جو مرضی اسکینڈل آئیں، میرے بچے حکمرانی کے اہل ہیں، تم تو حکمرانی کے اہل ہی نہیں ہو. نہیں تو وہ جو ایک سوچ ہے عوام میں، وہ جو ایک سوچ ہے وہ کون لائے گا؟ کیا اس کے لیے بھی اب دوبارہ علامہ اقبال کو آنا پڑے گا؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اقبال روز روز معنی جنتی. اور یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ اقبال جیسا انہیں ایک رہنما ملا اس وقت جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا. آج ہمارے پاس، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آج قائد بہت ہیں مگر قائد اعظم کوئی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو مجھے یہ اللہ سے امید ہے کہ میرا رب کہے کہ تم نے مسلمان قوم کے لیے کیا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مولانا عثمانی صاحب نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب علماء نے کفر کے فتوے اس پہ لگائے ہوئے، آپ نے اس کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی پاک خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھائیں. بات یہ ہے کہ غلامی سے ہم اس میں سے اب لیڈر ضرور ایسا چاہیے، لیڈر نکالتے ہیں قوموں کو غلامی سے، لیڈروں کے علاوہ قوم غلامی سے نہیں نکل سکتی. اور قومی ذہنی جو قومی سوچ ہے نا، اس پہ انفرادی سوچ کبھی بھی اثر و رسوخ نہیں بنا سکتی، اپنا حاوی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں ایسا لیڈر چاہیے، ہمارے ایسے معاشرے میں ایسے لوگ چاہیے جو قوم کو اس طرف راغب کرے اور قوم کی رہنمائی کرے، اس سمت میں رہنمائی کرے کہ آؤ جی ہم نے اس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا تھا، ہم اس مقصد کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ ہمارا، اور وہ سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ سوچ پیدا ہوگی جب ہماری نصابی سرگرمیوں میں ایسے مضامین داخل ہوں گے. آج ہمارے نصاب میں سے جہاد کی آیاتیں نکال دی جاتی ہیں، ہمارے زکوٰۃ کا مسئلہ نکال دیا جاتا ہے، آج بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دنیا میں کسی اور جگہ ایسے نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کی احساس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. اور ہماری نوجوان نسل، آج اب 10 بندے بیٹھ جائیں، وہ لوگ
اس چیز سے بڑے پریشان ہو گئے ہیں. آپ 10 بندے بیٹھے اس پہ اتفاق, اس 10 بندوں پہ اتفاق نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ پاکستان کس لیے بنا تھا. آج ہمیں ضرورت ہے ایک لیڈر کی, اور ہمیں یہ جو سیاسی غلامی ہم آپ اسے اس غلامی کو ہم سیاسی غلامی کہہ سکتے ہیں, یہ جس سیاسی غلامی کی ہم پیداوار ہیں جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, ان زنجیروں کو ہمیں توڑنا ہوگا. سیاسی تو ہے, سیاسی تو ہے, لیکن ایک ہماری اپنی بھی غلامی ہے نا کہ ٹھیک ہے جس طرح نظام چل رہا ہے چلنے دیں, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ یار وہ اس نے کرپشن کی, ایک حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے. اب جو حکومت چلی جاتی ہے نہیں آتی ہے, نئی کا ہمیشہ ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ہے وہ کرپشن کر دی. یہ سارے حالات جو پیدا کیے ہیں یہ پچھلی حکومت نے کیے ہیں, ٹھیک ہے اس نے کیے سو کیے, آپ تو ہم جیسا نہیں کریں نا. جی یہ آپ کا پاکستان میں جو ہے جی اب تک جو جمہوری سیٹ اپ میں 2 ہی حکومتیں آئی ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی یا پیپل پارٹی کی. پیپل پارٹی میں یہ ہوا کہ وزرائے اعظم بدلتے رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ میں وزرائے اعظم بدل نہیں سکتا, وہ خاندان میں ہونے سے ہونا لازمی ہے. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ان 2 پارٹیوں کی بات ہے, انہوں نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے ایک دوسرے کو چور کا اپنی سیاست بچانے کے لیے. کل چودھری نثار نے کہا کہ پیپل پارٹی کا جو اتحاد ہے ہمارے ساتھ, وہ اس کی شرط ایک جان لی ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس لیول پہ جب قومی سیاست کی بات ہوگی, اس لیول پہ جب قومی سیاست کی بات ہوگی تو قوم کو اپنا خود آئینہ نظر آ جانا چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں. یہ بڑی معجوب سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, لیکن ہماری قوم کو تو یہ سوچنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک پھر بات بتا دوں کہ ہر جو ہے نا فرد معاشرے کا وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. جب ہر فرد معاشرے کا لیڈر بن جاتا ہے تو وہ قوم سے نکل کے ہجوم میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج پاکستانی قوم کے لیے اگر ہجوم کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ غیر مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہر شخص لیڈر بننے کے چکر میں کسی ایک لیڈر کی تقلید کرنی پڑتی ہے, کسی ایک کو لیڈر ماننا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ لیڈری کا تاج ہم کس کے سر پہ سجاتے ہیں, اتنا تو ہم شعور رکھتے ہیں کہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب پہ بھی پاناما کے سکینڈل ہیں, سوئس بینکوں کا سکینڈل ہے, ان کا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے. جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان پہ بھی کرپشن کے سکینڈل ہیں, اور بات کریں عمران خان صاحب کی تو ان پہ یہ سکینڈل ہے کہ وہ مغربی قوتوں کے کارے خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں جی. فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سوا حکومت چل ہی نہیں سکتی, کوئی مانے نہ مانے ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خاص کے. پاکستان ہمارا اپنا وطن, ہماری اپنی پہچان. اس کے پرچم کے ہرے رنگ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے مجھے, آپ کو, ہم سب کو یکجان ہو کر جد و جہد کرنی ہے. اپنے پرچم کو ہمیشہ بلند اور دشمنوں کی ناپاک چالوں سے اپنے وطن کی حفاظت کا عہد کرنا ہے. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. سرزمین شادباد کشور وسیع شادباد تو شان عزم عالی شان طرز پاکستان. اسلام اور اس کی بلند نظری نے جمہوریت سکھائی ہے, اسلام نے مساوات سکھائی ہے, ہر شخص سے انصاف رواداری کا حکم دیا ہے. کسی بھی شخص کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے انصاف, رواداری اور دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر مبنی جمہوریت, مساوات اور آزادی سے گھبرائے.
टुकड़ा मेरा वतन, मेरे लिए है खुल्द का टुकड़ा मेरा वतन, मेरे लिए है खुल्द का टुकड़ा मेरा वतन। शफ़ाफ़ मिस्ल आब है सुतरा मेरा वतन, गोया के आसमान से उतरा मेरा वतन। शफ़ाफ़ मिस्ल आब है सुतरा मेरा वतन, गोया के आसमान से उतरा मेरा वतन। जब ही तो इम्तिहान से गुजरा मेरा वतन, कुछ यूं भी साद ज़हर पे बिखरा मेरा वतन। नजरिया पाकिस्तान पेश करने से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और इनके साथी रहनुमाओं ने बहुत कोशिश की कि हिंदू कौम बरे सगीर के मुसलमान मुखालफत और दुश्मनी से बाज आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम होने के बाद से इस ताक में थे कि किसी तरह अपनी अक्सरियत के बलबोते पर अंग्रेज हुकूमत की खुशामद करके अपने मकरो फरेब और हथकंडों से अंग्रेजों को रजामंद करके इस बात पर राजी कर लिया जाए कि वो इनको अपनी हुकूमत में बराबर का हिस्सेदार बना लें या मुल्क आजाद करके इनके हवाले कर जाएं। इस तरह से वो हिंदू राज कायम करके मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। यही वजह थी कि कांग्रेस के मजबूत होते ही उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों के हुकूक पामाल करने पर तैयार हो गए। मुसलमानों का इत्तेहाद इन्हें सिर्फ इसी सूरत में कबूल था कि अगर मुसलमान हिंदुओं के मातहत होकर रहें और इनकी मर्जी के मुताबिक अपने दीन, तहजीब, रस्म रवाज, जुबान सबसे हाथ धो बैठें, जो जाहिर है किसी तौर पर मुमकिन न था। आखिर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने अपने साथियों से मशवरा करके तय किया कि मुसलमानों की एक इलाहिदा इस्लामी रियासत कायम करना जरूरी है। चुनाचा 23 मार्च 1940 को तारीखी शहर लाहौर में मुस्लिम लीग का एक शानदार जलसा कायद आज़म की ज़ेरे सदारत मुनक्किद किया गया, जिसमें मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की एक इलाहिदा इस्लामी रियासत कायम करने का मुतालबा पेश कर दिया। दिलचस्प अमर यह है कि इस करारदाद में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ इलाहिदा इस्लामी रियासत का जिक्र था। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि इस्लामी मुमलिकत कायम हो। चुनाचे मुसलमानों के दुश्मनों ने खुद ही पाकिस्तान की तशहीर शुरू कर दी। 24 मार्च 1940 को मुल्क भर के तमाम हिंदू अखबारात ने जली हुरूफ में यह खबर छापी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मुतालबा मंजूर कर लिया है। कायद आज़म के गैर मुतजलजल फैसले और मजहबी रहनुमाओं की यकजहती ने हकीकी मानों में अंग्रेजों और हिंदुओं के छक्के छुड़वा दिए। कांग्रेस और अंग्रेज इस सूरत हाल से इस हद तक नाला थे कि उन्होंने मुस्लिम लीग के सियासी रहनुमाओं को तंग करने और इन पर जुल्म व नाइंसाफी के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग के नामवर रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाने लगी। हुकूमत ने जबर तशद्दुद की इंतहा कर दी। अखबारात को शाही हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों के जलसों की एक सतर भी ना छापें। पुलिस को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो मुजाहिरे करने वाले मर्दों, औरतों और बूढ़ों पर बिला रियायत जिस तरह भी मुमकिन हो सके मजालिम ढाएं। लेकिन मुसलमान अहद कर चुके थे कि जिस तरह भी मुमकिन होगा हर तरह की कुर्बानियां देंगे, सर कटाएंगे, लेकिन अब मजीद गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। बिलाखिर मुसलमानों की मेहनत और कुर्बानी रंग लाई। नजरिया पाकिस्तान का खाका कारीगर साबित हुआ और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद पहला मुल्क बनकर उभरा जो खालिस्तन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। अखुवत व मोहब्बत का अलम बरदार विसाल उर्दू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बात हो रही थी पाकिस्तान के जो मुतल्लिक जो लोगों के गलत ख्यालात हैं
کہ پاکستان بنتے وقت جو ہے ایک نظریہ جو تھا وہ لبرل تھا اور پاکستان کی جو بنیادی ہیں وہ دو قومی نظریہ نہیں تھا. ان ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے عرصے میں مختلف جو ہے پاکستان جب سے بنا ہے مختلف ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستان کو گرانے کی, اس کو ختم کرنے کی مختلف کوششیں جو ہے نا وہ کی گئی. اور ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر رہ کے, ہمارے ملک سے باہر رہ کے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بنیادیں جو ہیں اس کو ہلایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس بنیاد پہ لے کے آئیں کہ یہ ایک آزادی سے نکلا تھا, یہ غلامی سے نکلا تھا اور دوسری غلامی میں ڈال دیا جائے. تو اس ساری چیزوں کے اوپر بات ہوگی. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا عرصہ گزرا ہے, ایک آزادی, پہلے غلامی کا, اس کے بعد آزادی کا, اور موجودہ جو صورتحال ہے, تو اس سارے عرصے میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا؟ جی, پاکستان کا مرز وجود میں آنا اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ جو اللہ نے برصغیر کے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا. اس کے بعد پاکستان میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ جی, پاکستانی نشر نے, پاکستانی قوم نے دنیا میں ایک اپنا مقام پیدا کیا. دنیا کی آپ کسی گیم سے لے کے ہاکی ہم سربراہ بنے, ہم کرکٹ کے سربراہ بنے, ہم نے سائنس کے میدان میں اپنا لوہا منوایا, اپنے بڑے محدود سے وسائل میں ہم نے جی ایف تیار کیا, ہم نے الخالد ٹینک بنایا, اور اس سے بڑھ کر ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے. 8ویں نہیں, لوگ غلط کہتے ہیں, ہم 7ویں ایٹمی طاقت ہے, ہمارے بعد بھارت بنا تھا. اب پاکستان میں وسائل کی بہت کمی ہے, جو قوم کو وسائل درکار ہوتے ہیں. پاکستانی نوجوانوں نے آپ دیکھیں اپنے محدود سے وسائل میں ڈرون بھی تیار کیے. پاکستانی نوجوانوں نے شمسی توانائی سے چلنے والے رکشے تیار کیے. پاکستانی نوجوانوں نے پاکستانیوں کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں ایک سوئی سے لے کے ایٹم بم تک ہے, اور ہم نے یہ سارا اپنے سر پہ کیا, اپنے محدود وسائل میں کیا. آپ نے کہا کہ آپ نے ایک وار کا ذکر کیا, پاکستان کے اندرونی جو خطرات میں گرا ہوا قوم ہے, یہ پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ افغان وار کے بعد پاکستان کی جو پراکسی وار پاکستان میں شروع کی گئی تھی, بیسیکلی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا نقشہ جس میں سیریا, عراق اور یمن جس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں, لیبیا جس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں, اور تباہی کے دہانے پہ وہ تباہ ہو چکی ہیں وہ قومیں, اور وہ ملک تباہ ہو چکے ہیں. یہ آج کل جو ہے گوگل میں جو اس کا ایک میپ ہے, اس میپ سے بھی ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے. جی, اب یہ جو ہے نا جی, گوگل میپ سے فلسطین کو انہوں نے ختم کر دیا. وہ اس پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ان کی اپنی ذاتی پیداوار ہے. جی, وہ گوگل اگر بنایا تو یہودیوں نے بنایا, وہ اس پہ جس میں مرضی ختم کرے. ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک اپنا ایسا پروگرام اور بنا لینا چاہیے جس میں ہم اس پہ جائیں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی پراکسی وار کی. یہ وار جو تھی یہ افغانستان سے شروع ہوئی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے نا پورا, افغانستان سے شروع کیا جائے, اس بیلٹ کو, مسلم بیلٹ کو افغانستان سے شروع کیا جائے, اس کو پاکستان کے اندر ڈالا جائے, پاکستان سے آگے اسے شفٹ کرتے ہوئے ایک درمیان میں جو ان کا حصہ ہے نا جی, ان کا اپنا دوستانہ حصہ ایران کا, اسے چھوڑ کے باقی آگے جو مسلم ورلڈ ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے چلے جائیں. لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. پاکستانی فوج نے 50,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہر آپ یہ جو ہمارا بیلٹ ہے, پنڈی, جیلم, کھاریاں, گجرات, گجرالے, آپ ہر گھر سے جائیں, آپ کو شہید کی ایک ہر ماں کے پاس ایک جھنڈا ہے جس نے وہ اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے. تو یہ آپ کو, یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں پاکستان نے ایک بڑا نام کمایا. پھر پاکستان اگر کھیلوں کے میدان کی ہم بات کریں, پاکستان کا سیالکوٹ اس میں بڑا مشہور ہے. پاکستان نے پوری دنیا میں, اور ہر سال فیفا کے وہاں سے ہم فٹ بال بنا کے بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے جائیں آگے پاکستان کی, پاکستان نے گولڈ میڈل لیے. پھر پاکستان کی جو سٹیز وائز اگر آپ بات کریں, پاکستان کا کراچی دنیا کے بہترین شہروں میں. پھر اگر ہم سینری کے حوالے سے بات کریں, خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں, تو ہم گلگت بلتستان اور ہنزا ویلی اور ان سوات میں جائیں تو یہ جنت نظیر وادی ہیں, اور پاکستان میں ایک ٹورزم کا بڑا چارم ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس پہ بات کریں.
پھر پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں. آپ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبی کے جو خطاط ہیں وہ پاکستانی ہیں. پھر لندن کے جو میئر سلیکٹ ہوئے وہ ایک پاکستانی نژاد ہیں. پھر آپ اقوام متحدہ میں آپ جا کے دیکھ لیں جو وہاں پہ پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہے. امریکہ کی سیاست میں, برطانیہ کی سیاست میں, پوری دنیا میں کسی جگہ بھی پاکستانی آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پاکستان نے اپنے محدود وسائل میں رہ کے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے خاموش سفیر ہے. یہ پاکستان کی وہ خاموش سفیر ہے جو پاکستانی پرچم کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنا اس کے تھامے رکھتے ہیں اور اسے بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, یہاں جدہ میں رہتے ہوئے ایک پاکستانی نوجوان, شاید آپ جانتے ہیں, یحییٰ اشفاق, اس نے سمندر کی تہہ میں جا کے وہ پاکستانی پرچم لہرا کے جشن آزادی منایا. ایک منفرد انداز اس نے اختیار کیا نا, وہ ان لاکھوں نوجوانوں سے بہتر نکلا جو سڑکوں پہ سیلنسر نکال کے جشن آزادی مناتے ہیں اور وہ گھروں میں مریضوں کو تنگ کرتے ہیں, ہلڑ بازی کرتے ہیں, کسی کی ماں بہن کو چھیڑتے ہوئے گزرتے ہیں. ان لاکھوں نوجوانوں سے آج دیکھیں, اس کا سوشل میڈیا پہ جائیں, آج اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پروفیسر حکیم حمزہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی پروفیسر صاحب, یہاں پر ایک سوال ہے کہ یوم آزادی جو جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جس طرح ہلڑ بازی کرتے ہیں, جس طرح ایک شور شرابہ کرتے ہیں, جس طرح دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, تو ہم نے آزادی جو ہے وہ جب لی تھی اس کا جو مطلب تھا وہ تھا امن, ٹھیک ہے, اور دوسروں کے لیے راحت پہنچانا, اپنے ایک آزادی حاصل کرنا. کیا یہ جو ابھی طریقہ استعمال ہمارے نوجوان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح. اگر صحیح ہے تو کیسے, نہیں ہے تو کیسے؟ جی میں نے آپ کی بات سنی ہے. اس میں دیکھیں جی اہم بات یہ ہے, اصل میں آزادی کا جو حقیقی مقصد ہے نا, وہ ہم بچوں کو, اپنی جو نئی نسل ہے اس کو آگاہی نہیں دے سکے. اس میں جہاں ہمارے سوشل میڈیا کا تعلق ہے, اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی کچھ رول ہے, اس میں کچھ ہمارے علماء کرام کی بھی سستی ہے. ہمیں ہر لحاظ سے اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ بات بڑی اہم واضح نظر آتی ہے کہ بھئی جس مقصد کے لیے تم لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی, یہ تو نہیں ہے کہ بھی تم اپنے بائک کا سلنسر خراب کرو, اس کی آواز بناؤ. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے دین, رسم و رواج کی حدود میں رہتے ہوئے گزارے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی آزادی دوسرے کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ ہو. مثلا اگر کوئی شخص آزادی مناتے ہوئے میوزک, شور شرابہ اور آتش بازی کر کے دوسروں کا سکون برباد کرے تو یہ آزادی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہماری موجودہ نسل کو آزادی کی روح سے جو ہے نا وہ نابلد ہے, ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. اس میں ہم کچھ چیزیں اور اگر بات کریں اس لحاظ سے, دیکھیں وہ ساری کی ساری باتیں ہم اپنی جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. علماء کرام اپنی مساجد اور جو مدارس ہیں ان کے تھرو بھی یہ میسج ہم دے سکتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے آج کل آزادی منائی جا رہی ہے بیسیکلی یہ طریقہ غلط ہے. اس میں کچھ لوگ اپنی بات جو جس طریقے سے کنوے کرتے ہیں, بتاتے ہیں, کچھ حد تک ٹھیک ہے, مگر یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ بالکل جناب چراغاں کیا جائے, آتش بازی کی جائے جس سے دوسروں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ چیز اپنے لیے. واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ابو سفیان ہے. جی پروفیسر صاحب. جی بالکل. واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ابو سفیان ہے. ان کا سوال ہے کہ یہ جشن آزادی منانے کا ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے چراغاں کرتے ہیں, اپنے کچھ پٹاخے جو ہیں یہ ساری چیزیں استعمال کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم استعمال نہ کریں تو ہم اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اپنی جو خوشی ہے اس کا اظہار کس طریقے سے کریں. بڑا آسان حل ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں اپنے جو شہداء گزرے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں مغفرت کی, اور اس بات کا اپنے عہد کریں, تجدید عہد کریں کہ ہم اپنے آنے والے اپنے ملک کے لیے پچھلا سال جو میں نے گزارا ہے اس سال میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ ایک میں اچھا شہری بھی بنا. میں اپنی ذمہ داریوں سے بھی جو ہے نا اس میں اپنی ذمہ داری کا اندر بھی کوتاہی کرتا ہوں, سستی کرتا ہوں. ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے, پورا سال اسکول جاتا ہے, پیرنٹس اس پہ خرچ کرتے ہیں, اساتذہ, تمام ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے.
یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس پورے سال کے اندر وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے کم از کم سال بعد جب وہ 14 اگست مناتا ہے تو اس کے لیے کم از کم اتنا دیکھے کہ یار میری عمر نہیں ہے کہ میں قربانیاں دے سکوں, بہت کچھ کر سکوں. اتنا تو وہ کر سکتا ہے کہ اپنی تعلیم کے اندر وہ اتنی ڈیپتھ حاصل کر رہے, مضبوطی حاصل کر رہے, تاکہ اس میں آگے چل کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکے. اگر وہی بچہ بڑا ہو کر حمزہ صاحب یہاں پر ایک چیز ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ان چیزوں ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. یہاں پر آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے, چھوٹے بچے جو ہیں اب آزادی کے مختلف فنکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان فنکشن میں کیا ہمیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو صرف ڈانس ہی سکھانا چاہیے کہ آزادی میں صرف آپ ڈانس ہی کریں؟ اب مختلف جو اسکول ہیں ان کے جو یہ سال بعد یہ پروگرام ہوتے ہیں, اب اس کو دیکھ لیں, اس میں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ڈانس سکھایا, آزادی کے نام پہ ڈانس سکھایا جا رہا ہے. نہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اصل میں وہی بات ہے نا کہ اس حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے اس کو ہمیں سامنے لانا چاہیے کہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پاکستان ہمیں یہ اپنا جو ملک ہے آزادی ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی تھی, بلکہ اہم بات کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی گئی, بڑی قربانیاں دی ہم نے. بہت ساری بہنوں نے اس سے لٹائی اپنی, بہت سارے بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اچھلائیں, بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا. تو ان حقائق جب یہ ان حقائق ان کے بچوں کے سامنے ہم رکھیں گے, ان کی حقیقتیں سامنے رکھیں گے تو بیٹا آزادی اگر ہم اس محض پہ چلتے رہے تو یہ تو ملحدانہ جو ہمارے دین سے بھی مطلب یہ چیز ٹکراؤ کرتی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. جی ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے ہمیں جی یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے اس کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے ہماری جو تعلیم ہے, ہمارا جو ایک گروتھ پوائنٹ ہے, اسی چیز کو مختلف طریقوں سے ختم کیا جا رہا ہے. بچے جو چھوٹے بچے ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے, جو چیز ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم اپنے مستقبل میں ہی ان کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈانس کریں, آپ یہ کریں وہ کریں, اب یہاں پر جو ہے سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے, سارے مسئلے کا حل کیا ہے, کون یہ سوچ لائے گا کہ پاکستان جو ہے اس کا جو ایک بنیاد, اس کا جو ایک نظریہ ہے وہ اسلام تھا. اب یہ بات جو ہے لوگوں کو ذہنوں میں کیسے لائی جائے؟ بالکل اس حوالے سے دیکھیں, سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اس میں ہمارا جو نظریہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا پاکستان کا نظریہ تھا, اس بیس پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اب ہم نے جو قدم بھی اٹھانا ہے اس نظریے کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں, اس نظریے کو سامنے رکھ کے ہم قدم اٹھائیں گے, ہمارے لیے آسانی ہوگی. جو چیز اس نظریے سے متصادم ہے ہمیں اس سے ہٹنا ہوگا, بچنا ہوگا. آپ مثال دے رہے تھے ڈانس کی, آپ مثال دے رہے تھے آتش بازی کی, شور شرابے کی, میوزک اور باقی چیزوں کی, گانوں وغیرہ کی. ہمارے اس نظریے سے صاحب یہاں پر چونکہ ہمارے ٹائم جو ہے پروگرام کا ٹائم وہ بالکل شارٹ ہے, تو ہماری جو نوجوان جو نسل ہے یہ جو مطلب مختلف اس طرح کے 14 اگست کے حوالے سے, جشن آزادی کے حوالے سے یہ جو مختلف چیزیں کر رہی ہیں, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج کہ ہمیں جو ایک پاکستان کی جو بنیاد ہے, پاکستان کا ایک جو نظریہ ہے, اس چیز کو پامال نہ کیا جائے, اگر اس کو اگر مثبت طریقے سے کیا جائے تو کیسا جائے, ایک چھوٹا سا میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے. جی اس حوالے سے سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ جتنا زیادہ آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ساری کی ساری جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. ایک شخص اگر مسلم نہیں بھی ہے تب بھی وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, معاملات طے کرتا ہے, تو سارے کے سارے خود بخود جتنے معاملات ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. تو اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہم نے اپنا بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ یہ سوچ دے گا کون. جی یہ اس کام کے لیے ہمارے اساتذہ ہیں, علماء کرام ہیں, میڈیا ہے, مل کر اس کے لیے مہم ہمیں چلانی ہوگی. میڈیا کے تھرو ہم پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس, اس کے لیے علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, ہمارے ادیب ہیں, کالم لکھے جائیں, مختلف سکول کے اندر پروگرام چلائے جائیں, مہم چلائی جائے. جس طرح ہمیں آزادی ٹرین کے نام سے ایک بات چلی ہے, تو اسی طرح مختلف شہروں کے اندر مختلف چوکوں میں, مختلف پارکوں میں 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جائیں. ڈانس کا ہو سکتا ہے,
म्यूजिक का हो सकता है, बाकी चीजों का हो सकता है, तो इसका क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हम आपके बहुत मशकूर हैं। बिल्कुल इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी अजमत के लिए, सलामती के लिए हमारा जो एक बुनियादी मकसद है इस्लाम, उस चीज़ से हमें हटना नहीं चाहिए। तो आपका जो आवाम के लिए क्या मैसेज है कि हम जो आपस के ये जो झगड़े हैं, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, अपने मुल्क की खातर जो है मतलब दूसरे लोगों को अपने मुल्क में क्यों आने दे रहे हैं, क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारे मुल्क के जो है वो टुकड़े टुकड़े करें। एक आवाम के लिए एक छोटा सा मैसेज कि हमें सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जी कि हमने जो दर्स दिया गया था, जिस मकसद पर पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की जो मुसलमान कौम के लिए सबसे बुनियादी मकसद है, एक नुक्ता है, वो हम इकट्ठे हो सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारी सास है, उस पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। और प्रोफेसर हमजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस मकसद के लिए उलमा को आगे आना होगा, अदीबों को आगे आना होगा, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना होगा और उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। मैं आखिर में जाते सिर्फ आपका थोड़ा सा यही कहूँगा कि थे वो आबाद तो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। हमारे आबा व अजदाद ने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी और आज हम अपने हाथों पे हाथ धरे हम ये सोचते हैं कि वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हुक्मरान क्या करेंगे, हमारे सियासी लीडर क्या करेंगे, बट हम अब खुद क्या कर रहे हैं। उसके लिए खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा और अपने एक शान के साथ ज़िंदा रहेगा और आने वाली नस्लों के लिए एक मसले राह बनेगा और उम्मत की रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह। जी जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो हैं आज़ाद मुल्क हैं, हमें हर तरह की आज़ादी है और हमें हमारे दिल में ये शुबात आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के भी हालात इस तरह से हैं तो हम कैसे आज़ाद हैं। आज़ादी क्या होती है, कभी आप कश्मीर में जाके देखें, जहाँ इस्लामी मुल्क जो हैं शाम में, इराक़ में, वहाँ जाके देखें कि उन लोगों के हालात क्या हैं। आज़ादी एक लफ्ज़ आज़ादी वो सुनने को तरस गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो है पाकिस्तान में सुकून से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी कमज़ोर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें मज़ीद काम करना है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम ग़ुलाम हो गए। ग़ुलाम बेसिकली ग़ुलाम हमें क्यों कहा जा रहा है, इस वजह से कि हमारे ऊपर जो भी हालात आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, हमारी खामोशी, हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हो रही है, हमारी खामोशी, दूसरे लोग हमारे मुल्क में आकर अपना निज़ाम जो है वो मुसलत करना चाह रहे हैं, खामोशी, हमारे पाकिस्तान के जो नज़रिया है उसको जो है उसके ख़िलाफ़ लोगों के जहन में गलत जो है वो एक चीज़ डाली जा रही है, हम खामोश। हमारी इसी खामोशी को हमें जो एक लफ्ज़ ग़ुलाम दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, हमें अपने जो आपस के इख्तलाफ हैं, आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं, इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है ये हम ही की वजह से है। जब तक हम इकट्ठे हैं, हम में इत्तेफाक है, मोहब्बत है, प्यार है, हमारा पाकिस्तान जो है वो सलामत है। लेकिन जब हम आपस में ही ये जो लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे, आपस में ही बयानबाजी शुरू कर देंगे, तो हमारे दुश्मन के लिए जो कि पहले ही इस ताक में बैठे हैं कि हमें थोड़ा सा भी मौका मिले और हम पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाएं। तो नाज़रीन, हमें आपस के सारे इख्तलाफ जो हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। आज हमारे लिए एक ये देखें, हमारी प्रैक्टिस है, पूरे साल में हमें एक दिन ये मिला है और ये सिर्फ इसी वजह से मिला है कि हम अगर थोड़ा सा भी अपनी लाइन से इधर उधर हो गए तो हम अपनी लाइन में आ जाएं। ये मुल्क जो हमने इस्लाम के ही नाम, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, और जो मुसलमान हैं वो अपने जो है वो अपने साथ वाले जो भाई हैं उन सब का ख्याल रखते हैं और उनकी हर तरह से मदद करते हैं। अगर अपने भाई में थोड़ी सी कोताही या थोड़ा सा कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं तो उसकी इस्लाह करते हैं कि आप इस लाइन पे गलत हैं, आपका ये सीधी लाइन है। तो नाजरीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी कीमती राय जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सरजमीन शादबाद ईश्वरे वसी शादबाद तू शाने अज़्मे आलीशान। मेरा ईमान है कि हमारी निजात इसमें मज़मर है कि हम इन बेशबहा असूलों की पैरवी करें जो हमारे कानून दहिंदा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वज़ा किए हैं। आइए हम अपनी रियासत की असास सच्चे इस्लामी तसव्वुरात और असूलों पर कायम करें। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने अमूर हुकूमत बाहमी मशवरों से तय करें।